یاد رکھو آپ کی یہ خوش فہمی جو آپ ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان کے غریبوں کو لائن میں کھڑا کیے، 11 فروری کے دن وزیر اعظم جب اتر پردیش گئے غریب ووٹ ڈالنے کے لیے لائن میں جائے گا تو اس کے دل و دماغ پر ایک ہی چیز رہے گی کہ جس نے میرے پیسوں کے لیے مجھے 10 گھنٹے لائن میں کھڑا کیا، آج میں 1 گھنٹہ ٹھہر کر اس کو شکست دوں گا اور مجلس کو کامیاب کروں گا۔ آپ بتائیے میرے بھائی، ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا اچھا آپ تو ہر ایک بات کر دیے، اصل اہم بات بھول گیا۔ انہوں نے کہا، شاہ صاحب نے کہا میرے کو پھر آپ بک نہیں کرنا، شاہ صاحب نے کہا کہ اگر عورتیں چاہیں گی تو بی جے پی کی سرکار جب اتر پردیش میں بنے گی ہم ٹرپل طلاق کے اوپر سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ شاہ صاحب ہم بھی تھوڑا پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، کیا آپ کی بی جے پی کی سرکار سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل نہیں کر چکی ہے؟ کیا آپ کی مودی سرکار سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کر چکی ہے کہ ٹرپل طلاق کے خلاف ہے؟ اب کون سی بات آپ کر رہے ہیں؟ اتر پردیش کی عوام کو نوکری چاہیے، اتر پردیش کی عوام تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے 500,000 نوٹ کی وجہ سے، اتر پردیش کی عوام اکھلیش کی سرکار کے تکالیف کے بنا پر تڑپ رہی ہے، مگر بی جے پی کو یاد آتا ہے ٹرپل طلاق۔ اب اخبار والوں لکھنا اب آپ کل اویسی نے بولا، شاہ صاحب بولے تو نہیں بولیں گے کیوں؟ انہوں شاہ ہے بول کے ان کی شاہی ہے کیا؟ ارے یاد رکھو میری شاہی میں ہے فقیری ہے، میرے پاس حکومت نہیں ہے، مگر اللہ کے کرم سے اللہ نے مجھے عزت دی ہے جو ہندوستان کے وزیر اعظم کو بھی نہیں دی ہوگی۔ آج آپ دیکھیے اتنے لوگ بندیل کھنڈ میں گھاس کھا کر مر گئے، اکھلیش کی سرکار مدد نہیں کی، سوکھا جب تھا، آج دونوں کہہ رہے لون معافی کر دیں گے۔ ارے آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ دونوں نے نہیں کیا۔ میرے بھائی نہ اکھلیش میں فرق ہے نہ مودی میں فرق ہے۔ یاد رکھو 2014 کو مودی نے سپنوں کا سوداگر بن کر سپنے دکھائے، ہتھیلی میں جنت دکھایا، 3.25 سال میں آج ہندوستان کا ہر غریب پریشان ہے۔ آج وہی ایکٹنگ، وہی ڈائلاگ، وہی چیزیں اکھلیش کر رہے ہیں۔ وکاس بولتا ہے، مودی بولتے تھے ڈیولپمنٹ، انڈیا فرسٹ۔ دوبارہ غلطی مت کرو میرے بھائی، کل تک یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اتر پردیش میں ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متبادل کے طور پر آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے پاس ہے۔ آج ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کل تک حالت مجبوری میں کبھی ملائم سنگھ کو ووٹ دیے، کبھی بہن جی کو ووٹ دیے، کبھی کانگریس کو ووٹ دیے، اور یاد رکھو میری اس بات کو فیروز آباد کے غیور نوجوانوں، مودی کے پاس 280 سیٹیں ہیں۔ مودی اپنے آپ کو وزیر اعظم سے زیادہ ڈکٹیٹر سمجھتے ہیں۔ آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہندوستان میں اگر غریبوں کو فائدہ ملنا چاہیے، ہندوستان میں مظلوموں کو انصاف ملنا چاہیے، تو کوئی بھی پارٹی 2/3 میجورٹی نہیں لانا چاہیے۔ یاد رکھو اگر پھر سے اتر پردیش میں کوئی 200 اسمبلی کی سیٹ پر کامیاب ہو جائے گا تو تم کو اور ہم کو غریبوں کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ وہ بولیں گے ہم نے الائنس کیا، ہم جیت گئے، اب 5 سال کے بعد دوبارہ تمہارے پاس آئیں گے اور کہیں گے اویسی کو روکو، اویسی ووٹ کاٹنے آیا ہے۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ہرگز بی جے پی کو ووٹ مت دو، مگر اپنی پارٹی کا ساتھ دو، مظلوموں کا ساتھ دو، غریبوں کے حق کے لڑنے والوں کا ساتھ دو۔ آج آپ بتائیے اگر 280 سیٹ لا کر ہندوستان کے وزیر اعظم نے
ہندوستان کے غریبوں کی غربت کا مذاق اڑایا. اگر پھر سے اتر پردیش میں کوئی 200 اسمبلی کی سیٹ پر کامیاب ہو جائے گا، جس کے پاس 200 ودھائک ہوں گے، تو اتر پردیش کے غریب عوام یاد رکھو کوئی تمہاری طرف رخ کر نہیں دیکھے گا. اسی لیے اپنے امیدواروں کو، اپنی پارٹی کو کامیاب کرو. لوگ بولتے ہیں مجلس کے اگر 8-10 انشاءاللہ کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ارے میں تم کو 8-10 کی بات تو دور کی، جب تمہارا یہ پاگل بھائی، جب تمہارا یہ دیوانہ، جب یہ تمہارا غلام جب پارلیمنٹ میں کھڑا ہوتا ہے تقریر کرنے کے لیے، مظلوموں کے انصاف کی بات کرنے کے لیے، تو تم دیکھ لو کہ میری ایک آواز کو دبانے کے لیے 200 بی جے پی کے ایم پی کھڑے ہو جاتے، اور جب ملائم سنگھ یادو کھڑے ہوتے تو سب مزے ملے لے کے سنتے. جب سماج وادی کے کوئی کھڑے ہو جاتے تو بولتے اپنا ہی ہے بولنے دو، اور جب ہم کھڑے ہوتے تو پوروں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے ٹینشن میں. یہ کام، یہ مزاج ہم کو پیدا کرنا پڑے گا. فیروز آباد کے غیور نوجوانوں، میرے عزتدار ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، خدا کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کو ایک موقع دیجیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پر صرف ایک الیکشن لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں. انشاءاللہ تعالی جب تک میں زندہ رہوں گا اتر پردیش اور فیروز آباد آتا رہوں گا. جس دن اللہ فرمائے گا کل نفس ذائقۃ الموت، تو انشاءاللہ تعالی تم یاد رکھنا میرا جسم زمین میں گل جائے گا، مگر میں نہیں رہوں گا. لوگ آتے رہیں گے تمہارے سامنے، آپ کو بیان کرتے رہیں گے. میرے بھائیوں کو اب 65 سال کا ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے. اب اور ناانصافی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم مودی سے نہیں ڈریں گے، ہم سپا سے نہیں ڈریں گے، ہم بی ایس پی سے نہیں ڈریں گے. ارے ڈرنا کس بات کا ہے؟ یہ سنویدھان سب کے لیے برابر ہے. یہ سنویدھان مطالبہ کرتا ہے سب سے انصاف کرنے کے لیے. ہماری لڑائی سنویدھان کے حقوق کی لڑائی ہے. اٹھو نوجوانوں، اور بی جے پی کا یہ پیغام کہ اب رام مندر بنائیں گے. ارے کتنے رام کے نام پر تم کتنا اقتدار پر آؤ گے؟ کورٹ میں کیس چل رہا، سزا ہو رہی. میں معافی چاہتا ہوں، مجھے رکنا چاہیے. اب رام مندر کا مسئلہ اٹھا، گورننس چلا گیا، منیمم گورنمنٹ میکسیمم گورننس کی بات کرتے تھے. ان کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ فیروز آباد میں آپ گلاس کا کام کرتے ہیں. آپ بڑی احتیاط کے ساتھ اس گلاس میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں. میرے بھائی، اگر کوئی اس کو توڑ دیتا ہے تو اس فنکار کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ جب اتنی محنت سے، اتنی جستجو سے اور آگ کے سامنے ٹھہر کر اس گلاس کو بناتے ہیں، جب وہ گلاس کی کوئی قدر نہیں کرتا تو بنانے والے کو تکلیف پہنچتی ہے. میرے بھائی، جس طرح تم گلاس میں خوبصورتی پیدا کرتے ہو، کبھی اپنے دل پر بھی ہاتھ رکھ کر سوچو کہ کتنے مرتبہ ہمارے دلوں کو توڑا گیا، بے شک کتنے مرتبہ ہمارے جذبات کو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں نے اپنے پیروں تلے رون دیا. آج فیروز آباد میں آپ چوڑیاں بنا کر پہناتے ہیں نا. میرے بھائی یاد رکھو، اویسی تم سے کہہ رہا ہے کہ تم چوڑیاں بناتے ہو کسی کو پہنانے کے لیے، پہننے کے لیے نہیں. آج تم ان کو چوڑیاں پہناؤ گے اور اپنی مردانگی کا ہندوستان کے سنویدھان پر اٹوٹ یقین کا مظاہرہ کرو. میری لڑائی میرے بھائی کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے. میری لڑائی سماجی انصاف کی لڑائی ہے.
میری لڑائی معاشی انصاف کی لڑائی ہے، میری لڑائی تہذیب کو بچانے کی لڑائی ہے، میری لڑائی زبان رسم و خط کا تحفظ کرنے کی لڑائی ہے، میری لڑائی آپ کی آواز سننے کی لڑائی ہے، میری لڑائی یہ ہے کہ ہندوستان کا سنویدھان جو سماجی معاشی انصاف کی بات کرتا ہے اس کی تمانیت دیتا ہے۔ ہماری لڑائی یہ ہے کہ سنویدھان کے جو کانسٹیٹیوشنل گولز ہیں اس کو حاصل کیا جائے۔ آؤ فیروز آباد کے غیور نوجوانوں جو سیاسی آخاؤں کی غلامی نہیں کرتے، آؤ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ 11 تاریخ کے دن صبح کے اولین ساعتوں میں اپنے گھر سے روانہ ہوئیے اور اپنی پارٹی کو کامیاب کریے، اپنی جماعت کو کامیاب کریے، اور انشاءاللہ تعالی زندگی باقی اللہ رکھے گا۔ زندگی اگر وفا کرے گی تو بار بار آپ کے درمیان میں آتا رہوں گا۔ کیا ہے بھائی؟ ہاں یہ آپ سے آخر میں اپیل ہے کہ جب آپ اس جلسے گاہ سے جائیں گے تو آرام سے جائیں، درود شریف پڑھتے ہوئے جائیے، صبر سے امن سے جائیے تاکہ کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ پولیس کا تعاون کریے، ان کے کام میں کوآپریشن کریے، ایڈمنسٹریشن کا ساتھ دیجیے اور 11 کے دن مجلس کو ووٹ دیجیے۔ شکریہ، خدا۔ آپ تمام لوگوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی پوری جماعت کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ صاحب، شاندار جلسہ ہے۔ آئیے ہندوستان ایک ضروری اعلان، ڈسٹرکٹ میں پوری سے